عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین میں انصار عزیز ندوی اس وقت کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز کے حوالے سے تنقیدی تبصرے اور کچھ تصویریں لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے پٹاخہ رکھنے والے علاقے میں پٹاخہ پھٹ گیا تو کتنے گھر اس کے زد میں آ گئے، اور مونگیر میں اس وقت جو ہے پولیس تھانوں کو آگ لگانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت سابق چیئرمین ظفر الاسلام جو عقلی کمیشن کے تھے، ان پر چھاپہ ماری کی کارروائی آ رہی ہے ان کے ٹھکانوں پر، اور مولانا محمود مدنی کا تازہ بیان آیا فرانسیسی صدر کے بیان کو لے کر کے۔ ادھر کشمیر میں نئے اراضی قوانین کے خلاف پی ڈی پی کا جو احتجاج ہوا، ان کے دفتر کو سیل کرنے کی خبریں آ رہی ہیں، تو وہیں پر سماجوادی پارٹی اور مایاوتی کی پارٹی اس وقت آمنے سامنے آ چکے ہیں، اور بہار سے 2-3 ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں۔ بنگلورو سے خبر آ رہی کہ ایک اسٹوڈیو کے فوٹوگرافر پر حملہ ہوا ہے۔ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں، ہمارے ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں، اور باقی چیزیں تو آپ جانتی ہیں کہ اس وقت ہمارا تعاون کہاں چل رہا ہے، امدادی راحتی کام کہاں چل رہے ہیں، وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ تصاویر لگاتار آج الحمدللہ ہم لوگوں نے 100 گھروں تک راشن کٹ ہماری ٹیم نے پہنچایا ہے، اور ایک مختصر سی دعا کی کلپ بھی آئی ہوئی ہے آپ حضرات کے لیے جو اس میں بڑھ چڑھ کر کے تعاون کر رہے ہیں۔ یہ ساری تصاویر ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے الحمدللہ ہم متاثرہ علاقوں میں ہماری ٹیم ہر دن کام کر رہی ہے، لوگوں تک پہنچ رہی ہے، اور ان تک جو ہے ضروریات زندگی پہنچانے کی کوششوں میں ہے۔ آج 100 گھروں تک جو ہے پہنچا ہے۔ یہ مختصر دعا یا نشست بھی آپ منعقد کی گئی آپ لوگوں کے لیے۔ یہ تھوڑی سی دعا آپ لوگ سن لیں، جن احباب لگاتار ہمیں تعاون فراہم کر رہے ہیں یہاں تک پہنچانے کے لیے راشن وغیرہ کو۔ پھر میں خبر کے ساتھ پھر آگے بڑھتا ہوں۔ یا اللہ ہم سب کی خدمات کو قبول فرمائیے، یا اللہ ہمارے دلوں کو قبول فرمائیے، یا اللہ ہماری محنتوں کو قبول فرمائیے، یا اللہ انصار عزیز ندوی کے ساتھ جو ندوی صاحب جو پاکستان بھیجے ہیں، یا اللہ ان کو قبول فرمائیے، سیدھی بات کے ناظرین کو قبول فرمائیے، ان کے ویورز کو قبول فرمائیے، ان کے دلوں کو قبول فرمائیے، ہمارے جائز مقاصد کو پورا فرمائیے، جو ہمارے سے کوتاہی ہیں اس کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ بے شک گنہگار ہے، خطا کار فرمائیے، یا اللہ جو مرحومین ہیں اللہ کی مغفرت فرمائیے، یا اللہ جو مانگنے سے لے گیا وہ بھی عطا فرمائیے۔ ہماری دعاؤں کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما لیجیے۔ جزا اللہ عنا محمد بہرکیف ناظرین آپ نے دعا سنی، اور یہ کام چل رہا ہے الحمدللہ آپ لوگوں کے تعاون سے۔ مزید 2-3 دن ہم لوگ جاری رکھیں گے، پھر اس کے بعد لگائیں گے۔ تب تک کچھ اور افراد بھی ہیں جو یہاں پر تعاون کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ضرور جو ہے نیچے دیے گئے تفصیلات پر رابطہ کریں۔ بہرکیف ناظرین آئیے اگلی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو لے چلنا چاہتا ہوں میرٹھ، اور یہ نظارہ دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے جو اس وقت تصویر بدلے گی، کہ یو پی کے میرٹھ میں دیوالی پر فروخت کرنے کے لیے گھر میں رکھے گئے پٹاخوں میں اچانک آگ لگ گئی اور زبردست دھماکہ ہو گیا۔ دھماکہ اتنا زبردست تھا کہ کئی گھروں کی چھتیں اڑ گئی ہیں۔ قصبہ سردھنا یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور سردھنا کے محلہ پیرزادگان میں ہونے والی اس حادثے میں 2 لوگوں کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، جبکہ 10 سے زیادہ افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ حادثے کے بعد لوگوں نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو ملبے سے باہر نکالا ہے، انہیں ہسپتال پہنچایا ہے۔ ابھی تک وہاں سے خبریں لگاتار آ رہی ہیں، اور زخمیوں کی شناخت کرنے کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ محسوس کیا جا رہا ہے کتنا بڑا دھماکہ تھا کہ آس پاس کی تمام گھروں کی چھتیں اڑ گئی ہیں، اور اس میں ہلاکتوں کا بھی اضافہ ہو سکتا ہے ان کی تعداد میں، اور اس کے علاوہ زخمیوں میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ جب ریکارڈ کر رہے تھے اس وقت تازہ خبر نکل کر کے آ رہی تھی، تو ہم نے آپ لوگوں کے سامنے اس وقت رکھا ہے۔ اسی طرح ناظرین میں بہار کے مونگیر میں آپ کو لے چلنا چاہتا ہوں، یہ تصاویر دکھانا چاہتا ہوں۔ بہار کے مونگیر میں تازہ تشدد ہوا ہے۔ نامعلوم افراد نے ایس ڈی او اور ایس پی آفس کو آگ لگا دی اور متعدد گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا۔ یہ لوگ 26 اکتوبر کو درگا وسرجن کے
وقت فائرنگ کے واقعے کے دوران ایک شخص کی ہلاکت کے خلاف احتجاج کر رہے تھے اور مونگیر کی ایس پی اور ایس ڈی او کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اس درمیان میں انہوں نے ان کے دفاتر کو بھی نظر آتش کر دیا اور اس وقت بہت زیادہ غصے میں نظر آ رہے ہیں۔ اور مونگیر میں کیا کچھ ہوا تھا درگا وسرجن کے موقع پر ہم نے 2 دن پہلے ایک ویڈیو میں آپ کو بتا دیا تھا کہ کس طرح سے جو ہے انتخابات کے موقع پر اس طرح سے جو بھیڑ جمع نہ کرنے کو لے کر کے لاٹھی چارج ہوا تھا، گولی باری ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد اس میں کئی لوگ زخمی بھی ہوئے تھے، کئی لوگوں کی ہلاکتیں بھی ہوئی تھی۔ اسی بات کو لے کر کے مونگیر میں ابھی بھی لوگوں میں بہت ہی زیادہ یہاں کے محکمے کے خلاف، پولیس محکمے کے خلاف غصہ پایا جا رہا ہے، جس کا نتیجہ ان تصاویر کے حوالے سے ہمارے سامنے اس وقت نکل کر کے آ رہا ہے۔ ناظرین، کشمیر میں لگاتار این آئی اے اپنی کارروائی جاری رکھے ہوئے ہے اور این آئی اے پر کس طرح کے الزامات لگتے رہے، یہ ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے ہے، اس کی تفصیلات میں جانا نہیں ہے۔ اب جو خبریں آ رہی ہے جموں کشمیر میں ملیٹنٹ تنظیموں کو مبینہ طور پر فنڈ فراہم کرنے کا الزام لگاتے ہوئے قومی تحقیقاتی ایجنسی لگاتار چھاپہ ماری کر رہی ہے مختلف علاقوں میں۔ وادی کشمیر میں بدھ کے روز 10 الگ الگ مقامات پر چھاپے مارے گئے اور کئی صحافیوں کے ٹھکانوں پر تلاشی لی گئی۔ این ڈی ٹی وی کی ایک رپورٹ کے مطابق چھاپہ ماری کا یہ سلسلہ جمعرات کو بھی جاری رہا اور دہلی اور سری نگر میں کئی مقامات پر چھاپہ ماری کی گئی۔ جن 6 این جی اوز اور 9 دیگر مقامات پر چھاپے مارے گئے ان میں دہلی اقلیتی کمیشن کے سابق چیئرمین ظفر الاسلام کی ملکیت بھی شامل ہے۔ جن 6 این جی اوز کے خلاف این آئی اے نے چھاپہ ماری کی ہے وہ ہے فلاح عام ٹرسٹ، چیریٹی الائنس، ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن، جے کے یتیم فاؤنڈیشن، سیلویشن موومنٹ اور جے اینڈ کے وائس آف وکٹمز۔ ان میں سے چیریٹی الائنس اور ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن دہلی میں واقع ہیں جبکہ دیگر تمام جموں کشمیر کے سری نگر سے کام کرتی ہیں۔ دہلی اقلیتی کمیشن کے سابق چیئرمین ظفر اسلام خان چیریٹی الائنس کے صدر ہیں اور ملی گزٹ کے اخبار کے ایڈیٹر بھی ہیں۔ اس طرح سے ان کے گھروں پر، ان کی ملکیت والے جگہوں پر اچانک چھاپہ مار کارروائی سے جو ہے بہت ہی زیادہ اس جو ہے معاملہ ہنگامہ خیز ہو چکا ہے۔ یو این آئی کی رپورٹ کے مطابق این آئی اے نے پولیس اور سی آر پی ایف اہلکاروں کے ہمراہ بدھ کی صبح سری نگر کی پریس کالونی میں واقع انگریزی روزنامہ گریٹر کشمیر کے دفتر کے علاوہ 3 سینئر صحافیوں کی رہائش گاہوں پر چھاپے مارے تھے۔ ایجنسی نے سوناوار علاقے میں واقع معروف حقوق بشر کارکن خرم پرویز کی رہائش گاہ پر چھاپہ ڈالا اور اتھرڈ سمیت 3 غیر سرکاری تنظیموں کے دفاتر بھی چھاپے مارے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو ہے جو کوئی بھی یہاں کے 370 کے خلاف آرٹیکل کے خلاف جو فیصلہ لیا گیا اس کے خلاف یا جو بھی اس وقت اراضی کے سلسلے میں جو فیصلہ لیا گیا ہے کہ کوئی بھی خریدار اس کے خلاف لکھ رہا ہے یا بول رہا ہے یا جس طرح کی بھی کوئی جو ہے اس فیصلوں کے خلاف کچھ لکھنے بولنے یا کسی بھی طرح کی کوشش کر رہا ہے ان تمام لوگوں کی زبانیں دبانے کی کوشش ہو رہی ہے اور لگاتار جو ہے یہاں پر دباؤ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے این آئی اے کی طرف سے اور ساری چیزیں ہم لوگوں کے سامنے بھی واضح ہے اور جگ ظاہر ہے۔ ناظرین، ادھر مولانا محمود مدنی صاحب نے بیان جاری کیا ہے فرانسیسی صدر کی طرف سے گستاخانہ خاکوں کی حمایت غیر مناسب ہے یہ کہتے ہوئے۔ جی ہاں، جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا محمود مدنی نے فرانس کے صدر کی طرف سے گستاخانہ خاکوں کی عمومی اشاعت اور اس ناپاک حرکت کی دفاع کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے غیر مناسب عمل قرار دیا۔ جمعیت علماء ہند کی جاری ایک ریلیز کے مطابق انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ بات کسی فرد یا تنظیم کی نہیں بلکہ ایک ریاست کی ہے۔ فرانسیسی صدر نے جو رویہ اختیار کیا ہے وہ ایک دہشت گردانہ عمل کی حمایت ہے۔ مسلمانوں کے لیے وقت نہایت صبر آزما ہے۔ پوری دنیا نے اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے کہ اظہار رائے کی آزادی کی ایک حد ہے، ہمیں اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ آج کی دنیا میں مذہب کے ماننے والوں اور مذہب کے مخالفین یعنی لا مذہب لوگ 2 الگ الگ کناروں پر کھڑے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ سبھی مذاہب بالخصوص مغربی دنیا میں کرسچن مذہب کے علم برداروں کو اس رویے کی مخالفت کرنی چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے محمود مدنی نے فرانس کے صدر نے جو بیان دیا ہے اس کو غیر مناسب قرار دیا ہے۔ ناظرین، آئیے پھر میں آپ کو لے چلنا چاہتا ہوں کشمیر میں، اس لیے کہ کشمیر میں اس وقت ہنگامہ خیزی جاری ہے اور عرضی ہر کوئی یہاں کے اراضی ہر کوئی خرید سکتا ہے۔ اس فیصلے کے بعد جو ہے یہاں کے مقامی لوگ بہت زیادہ ناراض نظر آ رہے ہیں۔ پولیس نے جمعرات کی صبح یہاں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی پی ڈی پی کے دفتر کو بھی سیل کر دیا اور لیڈروں اور کارکنوں کو حفاظتی تحویل میں لے کر پارٹی کے نئے اراضی قوانین کے خلاف احتجاج کو ناکام بنا دیا ہے۔ یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس وقت بدل رہی ہیں۔ پارٹی صدر محبوبہ مفتی نے پولیس کی طرف سے اس حرکت کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ہم ڈیموگرافی کی تبدیل کرنے کی کوششوں کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے۔ پی ڈی پی کے لیڈران اور کارکنان جمعرات کی صبح یہاں شیر کشمیر پارک کے قریب واقع پارٹی ہیڈ کوارٹر پر مرکزی حکومت کی طرف سے جموں کشمیر کے نئے اراضی قوانین کو لاگو کرنے کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے جمع ہوئے تو وہاں پہلے سے ہی بھاری تعداد میں تعینات سیکورٹی فورسز بالخصوص جموں کشمیر پولیس کے اہلکاروں نے حرکت میں آ کر انہیں حفاظتی تحویل میں لے لیا۔ پارٹی ہیڈ کوارٹر کو بھی مبینہ طور پر سیل کر دیا گیا تھا اور جن لیڈروں کی حراست میں لیا گیا ان میں خورشید عالم، وحید الرحمان، رؤوف بٹ، محسن قیوم، ظاہر سعید وغیرہ خاص طور پر شامل ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے ایک مرتبہ پھر
यहाँ पर जो है एहतिजाजात का सिलसिला चल निकला है मुख्तलिफ मरकज़ी हुकूमत के फैसलों के ख़िलाफ़, और अलग अलग तरह से गिरफ्तारियाँ भी हो रही है और सारी तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तरफ NIA की छापामार कार्रवाई, दूसरी तरफ एहतिजाजात, गिरफ्तारियाँ, सब जो है इस वक्त कश्मीर में सुर्खियाँ बनी हुई हैं अखबारों की। बहरकैफ नाज़रीन, आइए मैं आपको ले चलना चाहता हूँ लखनऊ, और लखनऊ में इस वक्त समाजवादी पार्टी और मायावती की पार्टी आमने सामने आ चुकी है। जी हाँ, राज्यसभा इंतखाबात में बगावत करने वाले 7 अरकान असेंबली को बहुजन समाज पार्टी ने मुअत्तल कर दिया है। BSP सदर मायावती ने अरकान असेंबली को मुअत्तल करने का ऐलान किया। उसके साथ ही मायावती ने कहा कि MLC इंतखाबात में BSP जैसे को तैसा जवाब देने के लिए पूरी ताकत लगा देगी, यहाँ तक कि अगर BJP को वोट देना पड़े तो वो BJP को इख्तियार करेंगे, लेकिन अखिलेश यादव की और उनकी पार्टी को जरूर सबक सिखाएंगे। BSP के मेंबरान असेंबली असलम रायनी, भेंगा श्रावस्ती, असलम अली, धौलाना हापुर, मुजतबा सिद्दीकी, प्रतापपुर इलाहाबाद, हाकिम लाल बेंद हेंडिया प्रयागराज, हरे गोविंद भारगा सिदोली सीतापुर, सुषमा पटेल मुंगरा बादशाहपुर और वंदना सिंह सगड़ी आजमगढ़ को पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया है। और ये सब के सब पता चल रहा है कि जो है समाजवादी पार्टी में जो है दाखिल होने वाले हैं या दाखिल हो चुके हैं, इसलिए कि इनकी मीटिंग अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी के साथ चल रही थी। BSP सदर मायावती ने कहा कि हम इसका बदला हम MLC के इंतखाबात में चुकाएंगे। वो SP के दूसरे उम्मीदवारों को शिकस्त देने के लिए पूरी ताकत लगाएंगी और उसके लिए अगर BJP को भी वोट देना पड़ा तो वो हम करेंगे। मायावती ने कहा कि 1995 का केस वापस लेना हमारी बड़ी गलती थी। इसके साथ ही मायावती ने समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव को भी इस वक्त निशाना बनाया है। तो मतलब ये निकला कि इस वक्त जो है जो पार्टियां खुद को सेकुलर मानती थी और गरीब और SC ST इस तरह की तंजीमों से वाबस्ता थी समाज से, वो इस वक्त एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। नाज़रीन, आइए मैं आपको कर्नाटका के मंगलुरु की एक खबर सुनाना चाहता हूँ। कर्नाटका में एक फोटोग्राफर पर मंगलुरु के इलाके में हमला करने की खबरें आ रही है और उसका ताल्लुक BJP से होने की वजह से जो है इस वक्त हंगामा मचा हुआ है। नाज़रीन, आपको बता दूं कि मंगलुरु के फ्रिंगीपेट में वाक़ एक फोटो स्टूडियो में घुसकर नामालूम शरपसंदों ने एक फोटोग्राफर पर हमला कर दिया था और उसको बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। ये वारदात कल शाम यानी कल रात को पेश आई थी, जिसमें फोटोग्राफर बहुत शदीद तौर पर जख्मी हो गया। और फोटोग्राफर की शनाख्त की बात करें तो उसका नाम दिनेश शेट्टी बताया गया है, जो BJP का कारकुन है। और आज की ताज़ा इत्तलात ये मौसूल हो रही है NIA के हवाले से कि जिन हमलावरों ने इन पर हमला किया था उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी तक क्यों हमला किया, किस लिए हमला किया गया, ये पूरी तफसीलात सामने नहीं आई है। अलबत्ता जो है इसके इन पर हमला करने के बाद अब ये खतरे से बाहर है इनकी जान, लेकिन बताया जा रहा है कि BJP कारकुन होने की वजह से मंगलुरु में हालात ख़राब करने की कोशिश हो रही है, इसलिए पुलिस इस वक्त जो है पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है। हमला क्यों किया गया, क्या कोई ज़ाती दुश्मनी थी या कोई और वजह थी, इसकी पूरी तफसीलात अभी तक सामने नहीं आई हैं। नाज़रीन, आइए एक और ख़बर मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, बल्कि वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो जो आ रही है बिहार के दरभंगा से आ रही है। जाले असेंबली सीट से उम्मीदवार मकसूर अहमद उस्मानी लोगों में सियासी भाषणबाजी कर रहे थे कि अचानक उनका स्टेज टूट करके नीचे गिर गया है और इसमें कुछ लोगों को मामूली जख्मी होने की भी खबरें आ रही हैं। लेकिन इस वक्त मकसूर अहमद उस्मानी साहब की ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। दरभंगा की एक रैली में सियासी भाषणबाजी चल रही थी। नाज़रीन, लगता है कि बरसात इस बार बहुत ज़्यादा मेहरबान हो चुका है हिंदुस्तान की अक्सर रियासतों में। हैदराबाद की हमने तस्वीर देखी, बिहार की देखी, अलग अलग रियासतों की देखी। अब जो ये आप तस्वीर और वीडियो चल रही है ये तमिलनाडु से आ रही है और एक ताज़ा वीडियो है। मूसलाधार बरसात की वजह से यहाँ की ज़िंदगी भी मफलूज हो चुकी है। कई घरों में पानी के घुसने की खबरें आ रही है। लोगों की ज़िंदगी जो है मफलूज होकर के रही है। ये आप देख सकते हैं, कुछ तस्वीर भी यहाँ सामने आ रही हैं। ये हालात हैं मौसम लगातार बदलने की वजह से और लगातार मूसलाधार बरसात के बरसने की वजह से हिंदुस्तान के अक्सर रियासतें इस वक्त जो है पूरी तरह से बरसात की जद में पहले आ चुकी हैं और कुछ अब आ रही हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों के सामने हैं। बैकअप नाज़रीन, ये कुछ अहम तरीन खबरें थी जो आप लोगों के सामने रखना था। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी रह में मोहब्बत
سی اعزاز پایا ہے تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے ممتاز پایا ہے تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات